إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عزیز بھائیو، آج کے اس خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ سجدے سے متعلق ہے کہ سجدے کی ہمارے دین کے اندر، ہمارے شعار میں کیا اہمیت ہے. نماز کے اندر یہ ایک ایسا رکن ہے جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اس کے اوپر کئی ساری حدیثیں بھی موجود ہیں. تو اسی موضوع پر آج ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ایک حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں سے مروی ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد على 7 اعظم على الجبهة واشار بيده على انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں کے بل سجدہ کروں، پیشانی کے بل، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنی ناک اور اپنے دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں اور پیروں کی طرف اشارہ کیا، اور یہ بھی فرمایا کہ مجھے اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ نماز کے دوران میں اپنے کپڑوں اور اپنے بالوں کو نہ سمیٹوں. سامعین اکرام، یہ اس حدیث کا ترجمہ تھا. اب اس کی تشریح کچھ اس طریقے سے ہے کہ سجدہ نماز کا مغز اور اس کا بہت بڑا رکن ہے. بندہ اپنے رب کے قریب سے، اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی ہی حالت میں ہوتا ہے، کیونکہ سجدے میں کمال، عبودیت، عاجزی اور انکساری کی حد ہے. اس لیے مسلم جب سجدے میں جاتا ہے تو بار بار اللہ رب العالمین کی بلندی اور بڑائی کا اقرار سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے کرتا ہے. نماز کا یہی ایک رکن ہے جو ایک رکعت میں 2 بار فرض کیا گیا ہے. سجدے کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں، خواہ بطور عبادت ہی کیوں نہ ہو یا کسی کی تعظیم کیوں نہ کرنی ہو. سجدہ دونوں صورتوں میں کسی کے لیے جائز نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے لیے. سجدہ ہی وہ عبادت ہے کہ جب شیطان ابن آدم کو سجدہ کرتے دیکھتا ہے تو وہ دوڑ لگاتا ہے اور یہ چیختا ہے کہ ہائے میری بربادی. کہ جب ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا تو اس نے حکم کی تابعداری کی، فرما برداری کی اور جنت کا مستحق ٹھہرا. اور جب مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تو میں نے سجدہ نہ کیا، میں نے حکم کی پاس نہ رکھی تو میرا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. سجدے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ سجدے میں کی گئی دعا شرف قبولیت کی زیادہ مستحق ٹھہرتی ہے. یعنی جب ہم دعا کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دعائیں اس وقت کریں جب ہم اللہ کے سامنے سجدہ کریں، کیونکہ اس وقت اللہ سے زیادہ بندہ قریب ہو جاتا ہے. سجدے کے دوران انسان جو ہوتا ہے اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو اس وقت دعا مانگنا یہ شرف قبولیت بخشا ہے اس کو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ایسے بندوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے جو حکم الہی کی تابعداری میں فوراً سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اسی لیے فرمایا ہے کہ جب جادوگروں نے
موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کا مشاہدہ کر لیا تو فوراً اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو سجدے کا اہتمام کرنے کا حکم دیا۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ ابو فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے بتائیں کہ میں استقامت اور دوام کے ساتھ اس پر کاربند رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیک بالسجود فإنک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بها درجۃ وحط بها عنک خطیئۃ۔ سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اپنے اوپر سجدے کو لازم کر لو، کیونکہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے تم سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہارا ایک درجہ بلند کر دے گا اور تمہاری ایک غلطی کو مٹا دے گا۔ سجدے کی اسی اہمیت کے پیش نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کے بہت سے آداب بیان فرمائے ہیں، جن کا اہتمام کرنے کے بعد ہی بندہ ان فضیلتوں کا حقدار بن سکتا ہے جو پیچھے بھی بیان ہوئی کہ اس کی دعا قبول ہوگی اور اللہ کے رسول نے بہت زیادہ پسند کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے۔ تو یہ اس وقت ان فضیلتوں کو پہنچے گا جب اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر سجدہ کرے گا۔ ان میں سے کچھ آداب تو واجبی ہیں اور کچھ آداب سنن ہیں۔ مذکورہ حدیث میں سجدے کے وجوبی آداب میں سے ایک بڑا اہم ادب بیان ہوا ہے جس میں کوتاہی کرنے سے نہ ہی وہ سجدہ مانا جا سکتا ہے اور نہ ہی اللہ کے نزدیک وہ کسی طرح قابل و قبول ہوگا۔ الا یہ کہ اگر انسان کو کسی طرح کی ضرورت ہے یا کسی طرح کی بیماری میں ملوث ہے تو اگر وہ سجدہ صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہا ہے تو اس کے لیے معاف ہے، جبکہ اگر ایسے کوئی عذر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طریقے سے سجدہ کریں جس طرح ہمیں پتہ چلا، یعنی 7 ہڈیوں پر، پیشانی اور اس کے ساتھ ساتھ ناک بھی زمین پر رکھیں، دونوں ہتھیلیاں، دونوں پیر، دونوں گھٹنے، ان اعضاء میں سے اگر کوئی بھی اعضاء زمین پر نہ پڑا تو سجدہ کرنا صحیح نہ ہوگا۔ سجدے کی اہمیت و فضیلت میں سے کچھ نکات کا ہمیں علم ہوا۔ ضروری یہ ہے کہ سجدہ 7 اعضاء پر کریں۔ ایک مسلم کو چاہیے کہ جب نماز کے تمام اعمال کی طرف وہ رجوع کرے، جب نماز پڑھنا چاہے یا اگر کسی بھی طرح کا کسی مسئلے میں وہ اٹک جائے تو ہمیشہ سنت نبوی کی طرف فوراً اس کو اپنی نظر کرنی چاہیے۔ سجدے کے بعد دیگر آداب یہ ہیں، سجدے میں اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے سے ملائے رکھے، کوہنیوں کو نہ زمین پر رکھے اور نہ ہی گھٹنوں پر ٹیکے، پیشانی اور ناک کو زمین پر جما دے، بازو کو پہلو سے دور رکھے، دونوں پیروں کو ملائے رکھے اور انگلیاں حتی الامکان قبلہ رخ ہوں۔ سجدہ اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان کرے وغیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔